کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تب بھی دماغ اچانک کوئی منفی خیال پیدا کر دیتا ہے، جیسے کسی خاموش کمرے میں اچانک ایک عجیب سی آواز گونج جائے اور آپ چونک جائیں۔ آپ سوچتے ہیں میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، میں تو خوش تھا۔ پھر یہ خوف، یہ شک، یہ منفی خیال کہاں سے آ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، دنیا کا ہر انسان اس خاموش جنگ سے گزرتا ہے۔ انسان کا دماغ ایک عجیب مشین ہے، یہ ہمیں خواب بھی دکھاتا ہے، امید بھی دیتا ہے، مگر یہی دماغ بعض اوقات ہمیں اندھیرے خیالات میں بھی دھکیل دیتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ ایسا اکثر اس وقت کرتا ہے جب حقیقت میں کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ سائنس کہتی ہے کہ اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اس کے ارد گرد ہر وقت خطرات ہوتے تھے، جنگلی جانور، دشمن، قبیلے، اچانک حملے۔ اس وقت جو انسان خطرات کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا وہ زندہ رہتا تھا، جو بے فکر رہتا تھا وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا تھا۔ اسی لیے انسانی دماغ نے ایک خاص عادت بنا لی، ہر صورتحال میں پہلے خطرہ تلاش کرنا۔ یہی عادت آج بھی ہمارے دماغ میں موجود ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب جنگل نہیں رہے، مگر دماغ ابھی بھی خطرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پہلے خطرہ شیر یا دشمن ہوتا تھا، اب خطرہ ایک خیال بن گیا ہے، ایک اندیشہ، ایک شک، ایک ڈر۔ اسی وجہ سے جب کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے دماغ فوراً اس کا منفی مطلب نکالنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے میسج کا جواب دیر سے دے تو دماغ فوراً کہانی بنانا شروع کر دیتا ہے، شاید وہ ناراض ہے، شاید میں نے کچھ غلط کہا، شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ حقیقت شاید بہت سادہ ہو، شاید وہ شخص صرف مصروف ہو، مگر دماغ کو سادہ جواب پسند نہیں آتا، اسے کہانیاں بنانا پسند ہے، خاص طور پر ایسی کہانیاں جن میں خطرہ، خوف اور پریشانی ہو۔ ماہرین نفسیات اسے نیگیٹیوٹی بائیس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ مثبت چیزوں کے مقابلے میں منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر دن میں 10 اچھی باتیں ہوں اور ایک بری بات ہو تو زیادہ امکان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ ایک بری بات ہی گھوم رہی ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دماغ صرف اس ایک مسئلے کو بار بار بڑھا کر دکھاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ کو منفی خیالات سے ایک عجیب سی توانائی ملتی ہے۔ جب ہم کسی خوفناک یا پریشان کن بات کے بارے میں سوچتے ہیں تو دماغ میں ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں۔ یہ وہی ہارمون ہے جو ہمیں خطرے کے وقت چوکس کرتا ہے، مگر جب یہ بار بار خارج ہوتا ہے تو انسان مسلسل تناؤ اور بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک خیال آتا ہے، پھر اس سے دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان خیالات کے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خیالات کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہماری تقریباً 90% فکر کبھی حقیقت نہیں بنتی، وہ صرف دماغ کی پیدا کردہ کہانیاں ہوتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے جو روحانیت ہمیں سکھاتی ہے۔ روحانی اساتذہ صدیوں سے ایک بات کہتے آئے ہیں، انسان کا اصل مسئلہ حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات ہیں۔ جب انسان اپنے خیالات کو حقیقت سمجھ لیتا ہے تب وہ پریشان ہوتا ہے، مگر جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ خیالات صرف خیالات ہیں تب سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ آسمان پر بادل ہیں، کچھ بادل سفید اور ہلکے ہیں، کچھ سیاہ اور بھاری، مگر آسمان ان بادلوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ویسا ہی وسیع اور پرسکون رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا شعور بھی آسمان کی طرح ہے اور خیالات بادلوں کی طرح۔ جب ہم اپنے خیالات کو خود سے الگ دیکھنا سیکھ لیتے ہیں تب منفی خیالات کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان بار بار اپنے خیالات کو آبزرو کرے تو دماغ کے نیورل پیٹرنز بدلنے لگتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ مستقل نہیں ہے، یہ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ کی مشق کریں تو آہستہ آہستہ دماغ کی وہ عادت کمزور ہونے لگتی ہے جو ہر چیز میں منفی پہلو تلاش کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دماغ منفی سوچ پیدا کرتا ہے تو کیا ہم اس کے غلام ہیں؟ جواب ہے نہیں۔
इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपने दिमाग को समझ सकता है। जानवर सिर्फ अपने दिमाग के इशारों पर चलते हैं, मगर इंसान अपने दिमाग का मुशाहिदा कर सकता है। जब आप अगली बार कोई मनफी ख्याल महसूस करें तो फौरन इसके पीछे ना भागें। एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या यह ख्याल हकीकत है या सिर्फ मेरा दिमाग एक कहानी बना रहा है? ये एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी ज़हनी दुनिया बदल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि दिमाग पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। वो अब भी मनफी ख्यालात पैदा करेगा, मगर आप उनके कैदी नहीं रहेंगे। और यही असल आज़ादी है, ज़हनी आज़ादी। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, दिमाग का काम ख्यालात पैदा करना है, मगर यह आपका काम है कि आप फैसला करें कि उन ख्यालात पर यकीन करना है। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है तब जिंदगी का बोझ हल्का होने लगता है, खौफ कम होने लगता है और इंसान एक अजीब सी अंदरूनी ताकत महसूस करता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग के अंदर होती है, और जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है वो इस जंग में जीत जाता है। अगर आप इस राज को समझ गए तो एक दिन आपको एहसास होगा कि मनफी ख्यालात कभी मसला नहीं थे। मसला सिर्फ ये था कि हम उन्हें हकीकत समझ बैठते थे। जिस दिन ये समझ आ जाए इसी दिन इंसान की ज़हनी आज़ादी का सफ़र शुरू हो जाता है।